قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بما لن تضلوا بعدی۔ صلوات پڑھیں۔ اسے جنگل میں منگل کہا جا سکتا ہے، لیکن تحسین اس علاقے کے ذمہ دار مومنین کرام، تقریر نہیں کرنی میرے بیٹے، ذرا دو چار باتیں کرنی ہیں آپ سے علاقہ سے، اور کاظمی صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقائے کار یہاں کوشش کر رہے ہیں، عملی میدان میں اترے ہوئے ہیں، بلکہ جہاد کر رہے ہیں، انہیں کہ حوصلہ افزائی اور داد دینے کے لیے کھڑا ہوں میں۔ یہ جنگل میں منگل والا معاملہ ہے، یہ کم کام نہیں ہے، یہ چھوٹا کام نہیں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ ہمارا چونکہ بڑے بڑے مراکز سے اور بڑے بڑے شہروں سے واسطہ اور تعلق اور رابطہ رہتا ہے، بہت کم جگہوں پہ ایسا خوبصورت کام ہو رہا ہے، بہت کم جگہوں پہ۔ بڑے بڑے مراکز، بڑے بڑے اضلاع کے مراکز خالی پڑے ہیں۔ یا علماء میں ہمت نہیں ہے، وہ کوشش نہیں کرتے، انہیں ذوق نہیں ہے، شوق نہیں ہے۔ مجلسیں پڑھ لینا، اچھا محرم پڑھ لینا، نیازیں وصول کر لینا بڑا آسان کام ہے دوستو۔ بند کمروں میں بیٹھ کر اپنی زندگی قوم کی تربیت پہ لگا دینا، یہ کافی مشکل مسئلہ ہے، کافی مشکل مسئلہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جلسے کروا لینا، مجلسیں کروا لینا، بڑے بڑے ذاکر خطیب پڑھا لینا، یہ بڑا آسان کام ہے۔ بند مٹھی کر کے کسی جامعہ میں آ کے جامعہ کی خدمت کر دینا، یہ کافی مشکل معاملہ ہے۔ نہ میری قوم کنگلی ہے، نہ میری قوم مسکین ہے، نہ میری قوم بھوکی ہے۔ اس کے پاس دوستو سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو میری قوم کے پاس شعور نہیں ہے۔ باتیں میں نے دو چار طلب کرنی ہیں، میرا اپنا مزاج ہے، میرا اپنا ذوق ہے، میں اپنے ذوق سے بات کرتا ہوں۔ ان کے پاس پیسہ بھی ہے، لگاتے بھی ہیں، افراد بھی ہیں۔ آپ جلوسوں میں، میڈیا آپ کو دکھاتا ہے، چیلم کے جلوسوں میں، محرم کے جلوسوں میں کتنے جمع غفیر نظر آتے ہیں پاکستان میں شیعہ۔ فقدان ہے دوستو، شعور کا فقدان ہے، میری قوم میں شعور نہیں ہے۔ جس قوم کو ابھی تک یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میرا سلیبس کون سا ہے، اس قوم نے پڑھنا خاک ہے۔ میں اکثر مجالس میں دوستو، میرے بچوں درد بات میری توجہ سننا، میں اکثر مجالس میں یہ جملہ دہراتا ہوں کہ قرآن شیعوں کی کتاب ہے۔ ذرا میرے ساتھ اس جملے کو آپ سارے دہرائیں گے، قرآن کس کی کتاب ہے؟ شیعوں کی کتاب ہے۔ مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، شیعوں کی کتاب کیسے؟ بھئی میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی نے کہا ہے قرآن شیعوں کی کتاب ہے۔ آپ کہیں گے کہاں کہا ہے اللہ کے نبی نے کہ قرآن صرف شیعوں کی کتاب ہے؟ بھائی مصطفیٰ نے کہا القرآن ما علی و علی ما القرآن، جس مذہب کا امام علی ہے اس مذہب کی کتاب قرآن ہے۔ کوئی اور بندہ کہہ دے میں علی کو مانتا ہوں تو شیعہ کہتے ہیں اتو بے گھر کردہ ہے، مندہ نہیں۔ تو دوستو جیسے ہم کسی بندے کو علی نہیں نہ دینا چاہتے، خدا را کسی قوم کو قرآن بھی نہ۔ قرآن بھی تمہاری کتاب ہے اور علی بھی فقط تمہارا امام ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟
دوستو قرآن کو پڑھنا ہے، علی کی سیرت پہ عمل کرنا ہے۔ علی حقیقت میں قرآن کی عملی تفسیر کو کہتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ قرآن میں کیا آیا ہے تو علی کی سیرت کو دیکھ لو، علی کی کردار کو دیکھ لو، علی کا کردار تمہیں بتائے گا کہ قرآن میں کیا آیا۔ کتنی عظمت ہے اللہ نے قرآن کو عطا کی۔ میں قبلہ قاسمی صاحب پڑھ رہا تھا کہ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ فرماتی ہیں اللہ کی اس کائنات میں مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، 3، اور ان میں سے بی بی پاک نے اپنی پسندیدہ 2 چیزیں بتائی ہیں۔ ان میں سے بی بی نے یہ بتایا ہے کہ مجھے قرآن کی تلاوت بڑی پسند ہے۔ کیا پسند ہے ذرا بولو، بی بی کو کیا پسند ہے؟ میں کہنا سانوں کی لگے، سانوں تو نہیں پسند ہے پسند۔ اگر ہمیں پسند ہوتی تو ہمارے گھروں میں دن کا آغاز تلاوت قرآن سے ہوتا۔ یہاں یہ جو نگری ہے نا، سادات کی نگری، یہاں سے جو صبح گاڑیاں گزرتی، ویگنیں گزرتی، سادات کے گھروں سے تلاوت، وہ چلو خود نہیں پڑھنا چاہتے کہ سٹی لا سٹی کر، تاکہ لوگوں کو گزرتے ہوئے پتہ تو چلے کہ شیعوں کا گاؤں ہے اور سادات کا گاؤں ہے۔ ترجمانی تو مذہب کی کامت کم کرو، اونچی آواز سے لگو گانے، اونچی آواز سے لگا سکتے ہو، قرآن نہیں لگا سکتے اونچی آواز سے تو۔ عرشی مخلوق زمین کی طرف دیکھتی ہے، اللہ کے ملائکہ زمین کی طرف دیکھتے ہیں۔ توجہ میرے دوستو، انہیں کیا نظر آتا ہے؟ جیسے بندے رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھتے ہیں نا، اور انہیں آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں۔ جب ملائکہ زمین پہ دیکھتے ہیں تو انہیں بھی زمین پہ چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں، میرا مالک تو نے زمین پہ کوئی ستارے بنائے ہوئے ہیں، یہ زمین پہ جو روشنی ہو رہی ہے؟ کہا زمین پہ ستارے نہیں ہیں، تو کہا پھر یہ روشنی کیسی ہے؟ کہا میرے فرشتوں یہ علی والوں کے گھر ہیں جن میں تلاوت قرآن ہو رہی ہے۔ ہر گھر تلاوت قرآن سے منور نہیں ہوتا، ہر گھر تلاوت قرآن سے منور نہیں ہوتا، اور ہر دل بھی تلاوت قرآن سے منور نہیں ہوتا۔ گھر بھی وہ منور ہوتا ہے جہاں ولایت علی والے رہتے ہیں، اور دل بھی وہ منور ہوتا ہے جس دل میں علی بستا ہے۔ اپنے آپ کو وابستہ بالقرآن، اوڑھنا بچھوڑنا قرآن بناؤ۔ ہمارے بزرگ آغا معی الدین کاظم صاحب کا یہ جملہ، وہ فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں ایک طریقہ کار کہ جب بندہ صبح نکلتا ہے نا، کوئی زیادہ تو نہیں ٹائم لیتا، اور شام جب واپس پلٹا بیگم نے پوچھا سنا کام ہوا، آگے سے کہتا ہے پتہ نہیں کس بدبخت صبح متھے لگا کام کو نہیں، پتہ نہیں کس بدبخت بندے متھے لگا کام نہیں ہوا۔ قبلہ حضور فرماتے ہیں کیوں صبح صبح کسی بدبخت بندے کے متھے لگتا ہے؟ اللہ کے قرآن کے متھے، اللہ کے قرآن کی صبح صبح سب سے پہلے زیارت بھی کر، اللہ کے قرآن کے متھے لگ، جو تیرا کام نہیں بھی ہوگا اللہ قرآن کے صدقے میں تیرا کام کر دے گا۔ تو نہ قرآن دے نال محبت نہیں یار، اپنے کاماں دے تمہیں تو ہی قرآن دی زیارت کرنی کرو، تاکہ اللہ قرآن دے صدقے چ تہاڈیاں مشکل کشائیاں کر دے، تہاڈے معاملات صحیح ہو جائیں۔ آخری بات اور میں اجازت چاہوں، کرنا کیا ہے کہ بلا حضور کہہ رہے تھے کہ تعاون کریں۔ میں ایک دفعہ نارووال میں گیا، بڑا نام سنا ہوگا نارووال کا، جو بڑے شیخ ہوں، اندر کھاتے کا کبھی کوئی نہیں، وہ سارے شیخ لاؤ ٹوڑ گئے نہیں، نارووال کھاتا خالی۔ مجھے کہتے مولانا صاحب اتنا بڑا شہر ہے، یہاں دینی ادارہ کوئی نہیں، دینی ادارہ۔
انہوں کا پتہ تھی کہ آئے دن سیالکوٹ کو سیٹھاں دے مولوی نے شاید آپ یا کنگے میں بنا کے دے دیں. میں کہا بھائی میں پیسے پوسے دینے کے لیے کوئی نہیں آیا, ایک گور بتاتا ہوں, ایک گور آپ کو بھی وہی گور دے رہا ہوں. کرنا کیا ہے, اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے صبح 5, 10, 20 روپے صدقہ نکالو. مستحب کاظمی صاحب نے کافی فضائل صدقے کے آپ کو بیان کیے ہوں گے, کتابیں لکھی پڑھی اس موضوع پہ. صدقہ ایک گلہ رکھ لیں, 5 نکالے ہیں, 10 نکالے ہیں, 20 نکالے ہیں. خدا کی قسم آج بچہ 10-20 نہیں لیتا, اللہ 10-20 بھی دے لیتا ہے. بچے نہیں لیتے, کہنے ابا کی پہ دینا, مزاق پہ کرنا, بڑا نوٹ نکال کیا کرتا. اللہ خدا کی قسم 10 بھی دے لیتا ہے, وہ انکار نہیں کرتا. وہ کہتا ہے میں تیرے 10 نوٹوں کو نہیں دیکھتا, 10 روپیوں کو نہیں دیکھتا, میں تو تیری نیت کو دیکھتا ہوں کہ تو نے مجھے کم از کم یاد تو رکھا ہے نا, بھولا تو نہیں نا. وہ 10 روپے 20 روپے اگر آپ روزانہ کا بھی صدقہ نکال کے اس گلے میں ڈال دیں تو کم از کم مہینہ 500 روپیہ تو مدرسے کو آپ کو مل سکتا ہے. اگر اتنے افراد بھی آپ 500 روپیہ بھی ماہانہ اگر آپ اس ادارے میں لا کے دیں گے نا, تو اس ادارے کی جتنی بھی مالی مشکلات ہیں وہ خود بخود ختم. ہم لوگ بھی فلانا سیٹھ کیوں نہیں دیتا, فلانا سیٹھ خمس کیوں نہیں دیتا, فلانا بندہ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا. اور اللہ دے بتے انہیں ذمہ لکھاں نکلتے ہیں, تیرے ذمہ روپیہ نکلتا ہے, تو روپیہ نہیں دیتا اور لکھا دیتا ہے. وہ پہلے 5 روپے والا تو دینا, پھر 5 کروڑ والے سے بھی بات کریں گے. تو 5 روپے والا 5 روپے دین دو تیار نہیں, 5 کروڑ والا پاگل ہے دے دے. میرے دوستو, علماء کرام بیٹھے ہیں, ان کی موجودگی میں کیا باتیں کروں. میرا ایک دوست پچھلے دنوں میرے پاس بیٹھا, مہربان, وہ کہنے مولوی صاحب میں تو خمس کا حساب نہیں ہوتا میرے کو. جانتے بھی ہو ایک ہی شام اے جس بی بی دے فضائل پڑھے نا تساں, بی بی دا تواڈے مال ایک حصے نو زخم خمس. مجھے نہیں پتا کہ واجب ہے یا نہیں, اللہ نے نہ بھی واجب کیا ہوتا ہے, یہ باضمیر انسان پہ ویسے ہی واجب ہے. اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہم جو کچھ کھا رہے ہیں یہ سارا زہرا کا صدقہ ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے. تو جس کے صدقے میں ہم کھاتے ہیں, کیسے ہم ماننے والے ہیں اس بی بی کا 5واں حصہ ادا کرنے کے لیے تیار. ہماری کمائی میں اللہ نے واجب کر دیا ہے اس بی بی کا حق, جس کے صدقے میں اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے, کہ ساری نعمتیں بطول ادرا کا صدقہ ہے جو مل رہا ہے. وہ بندہ جو ساری رات سجدہ ریزی کرتا ہے, ساری رات تلاوت قرآن کر رہا ہے, نفل پہ نفل پڑھ رہا ہے, سجدے پہ سجدہ کیا جا رہا ہے. علماء کہتے ہیں اگر یہ عبادت اور ریاضت اور تلاوت قرآن پاک آپ پہ اتنی تھکاوٹ کے اثرات مرتب کر دے کہ آپ صبح کی واجب نماز نہ پڑھ سکیں اور نہ پڑھیں, علماء کہتے ہیں ساری رات کی تلاوت بھی ضائع, ساری رات کے نوافل بھی ضائع, اور واجب سر پہ کھڑا ہے, اس کا حساب دینا ہے. دوستو اسی طریقے سے وہ بندہ جس پہ خمس واجب ہے, جس پہ زکوٰۃ واجب ہے, اگر وہ اس عنوان سے کہ وہ دیگیں چڑھا رہا ہے, دل سے کرا رہا ہے, مل سے کرا رہا ہے, عزاداری کروا رہا ہے, لیکن پیسے خرچ کرنے کے بعد نہ خمس دیتا ہے, نہ زکوٰۃ دیتا ہے, نہ اس کی مجلس قبول ہے, نہ اس کا ذکر کرو. پہلے واجب ادا کرو, واجب, پھر
پھر باقی نوافل کی طرف جاؤ، پھر باقی خرچ و اخراجات کی طرف جاؤ۔ خدا کی قسم یہ تو چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں نا، یہ میری قوم اگر خمس اور زکوٰۃ کی پابند ہوتی تو یہ اس قوم کے یونیورسٹیاں ہوتی، یونیورسٹیاں۔ اس لیے تو خوش قسمت قوم مولویوں نے سونا نہیں آتی، کوئی خوش نہیں آتی، کوئی چنگیاں خبر آئی کوئی نہیں آتی۔ اور رمضان آ گیا نا، رمضان روزے آ گئے، سادے جو لوگ انہوں نے کہا جی رمضان آ گیا، رمضان انہوں نے کہا کہ وہ کتوں خبر آئی، اسے کہ مدینے ہو آئی، اسے کو تو کدی بھی خیر دی پاتا نہیں ہے، وہ تو ہی ہو رہی ہیں تو خوشی کی خبر نہیں آئیاں۔ دوستو خدا را ہمیں آپ کے پیسوں سے کوئی غرض نہیں، ادارے بنائیں گے تو اپنی قوم پڑھائیں گے نا، اپنی قوم کی ترقی کریں گے۔ دیکھو ان لوگوں کو جنہیں ہم کہتے ہیں جن کا دین مذہب سے کوئی تعلق نہیں، ایک ایک ادارے میں نے آج سے کچھ سال پہلے تجزیہ پڑھا تھا کہ پورے پاکستان میں شیعہ قوم کے 5000 بچے ہیں، پورے پاکستان میں شیعہ قوم کے 5000 بچے پڑھتے تھے، اور اس دور میں مولانا سمیع الحق کے ایک مدرسے میں 7000 طالب علم تھے۔ مقابلہ کرنے نکلی ہے میری قوم، ایسے مقابلہ ہوتا ہے۔ کتاب کے مقابل میں کتاب ہونی چاہیے، عالم کے مقابل میں عالم ہونا چاہیے، مدرسے کے مقابل میں مدرسہ ہوگا تو جنگ جیتو گے۔ خدا را اپنی قوم کو تعمیر کرو، اپنی قوم کو، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو، ہمارے ذمہ واجبات، ہمارے ذمہ فرائض میں پورا کرو۔ خدا رہا قاضمی صاحب مجھے جانتے ہیں، میں پورے سیالکوٹ میں تھکے کھاتا ہوں، میرا کام ہے کنڈی کھٹکھٹانا، دروازہ کھٹکھٹانا، او جاگتے رہو اللہ کے بندو، جاگو جاگو، تمہاری ذمہ داریاں تمہارا بڑی۔ کافی فرق پڑا ہے، مایوس نہیں ہے، لیکن جس رفتار سے کام ہونا چاہیے تھا اس رفتار سے کام نہیں ہو رہا، جس شوق سے کام ہونا چاہیے تھا اس شوق سے کام نہیں۔ اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کرو، علم اور علماء کی عزت کرو۔ آپ علم کے وارث ہیں، آپ علماء کے وارث ہیں، آپ قرآن کے وارث ہیں، آپ اسلام کے وارث ہیں، آپ جنت کے وارث ہیں۔ کامیابی اور کامرانی تمہارے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے، ان پاک و پاکیزہ ہستیوں کی سیرت پہ چلو خدا رہا۔ بڑے اچھے، بڑے مخلص، بہترین علماء اس سرزمین نے پیدا کیے ہیں، یہ شور سرزمین میں بڑے خوبصورت مفتی جعفر حسین جیسی ہستیاں، قبلہ صفدر حسین نجفی جیسی ہستیاں پیدا کی اس سرزمین میں، گوہر نایاب پیدا کی اس سرزمین میں۔ مجھے وہ جملہ اچھی طریقے سے یاد ہے کہ شیخ محسن علی نجفی صاحب نے فرمایا تھا، میری سرزمین کسی بھی لحاظ سے کسی سے کم نہیں، بس تھوڑا سا وقت نکالا کرو، علماء کے پاس بیٹھا کرو، ٹائم دیا کرو، آیا کرو اپنے اداروں میں، ان اداروں کی طرف ایک ایک قدم چل کے جانا اس نظریے سے کہ میں قوم کی بہتری کے لیے قدم بڑھا رہا ہوں۔ خدا کی قسم اسی طریقے سے جیسے مسجد میں چل کے جانے کا جو رسم۔ اور آخر میں علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں، میں ایک مولانا ہمارے ابھی تازہ دنیا سے گئے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے، قاضی غلام مرتضیٰ صاحب، میرا آبائی وطن ہے کانگلیاں والا، شہر سے 2 کلومیٹر پہ میں نے ادارہ بنا لیا، تو میں نے کہا شہر سے تھوڑا سا ہٹ گیا ہے، کیسے یہاں طالب علم پڑھنے کے لیے؟ دونوں نے ایک نسخہ بتایا، ان کا قبلہ حضور 3 کام آپ کر لیں، 3 کام آپ کر لیں، جنگل میں بنا لیں، اس سے دور بھی بنا لیں گے تو ادارہ چلے گا۔ انہیں کہ سب سے پہلے کی خوبصورت بلڈنگ بنائے، خوبصورت پرکشش بلڈنگ، کہ بچہ آئے بلڈنگ میں کو دیکھ کر نا اس کا جی نہ چاہے کہ میں واپس جاؤں۔ پہلا کام انہوں نے یہ بتایا،
دوسروں انہوں نے بتایا یہاں آنے والے بچے میں سے کوئی بچہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، ان بچوں پہ اتنی محنت ہونی چاہیے جیسے آپ اپنے حقیقی بچے پہ محنت کرتے ہیں، اپنے حقیقی بیٹے پہ۔ اور تیسرا، ساڑی قوم لنگر تے لگی دی ہے، لنگر سونا پکاؤ، لنگر خدا دی قسم چنگا ذاکر ہوئے تو لنگر چکا پیا پکا ہوئے تو بے شک اس تو 5 مہینے لگا بھی مجلس رکھ لو تو مومن پہنچ جاؤ۔ ہمیں سرکار ہیں نا تے کاظمی صاحب، امید ہے کہ آپ کے اساتذہ جو ہے وہ یقیناً محنت کر رہے ہیں، اور یہ ایک تکلیف ہے، یہ ایک تکلیف ہے علماء کرام، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ قوم کے بچے، یہ امانت ہے قوم کی، اگر یہ نہیں پڑھیں گے تو آپ اس امانت میں خیانت کریں گے، اور یہ خیانت نہیں ہونی چاہیے، اس کا حساب ہے، اس کا حساب ہونا ہے علماء کرام سے۔ اگر کوئی بچہ نہیں پڑھ سکا تو ان کے والدین کو بتاؤ تو صحیح آپ کا بچہ نہیں پڑھ رہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ 2 سال گزر جائیں، 3 سال گزر جائیں، نہ بچہ ادھر کا رہے نہ ادھر کا رہے، ایک بچے کی زندگی برباد نہ کرو، جیسے آپ کے بچے کی زندگی برباد ہو آپ کو پریشانی ہوتی، یہ قوم کے بچے اب آپ کے بیٹے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی برباد نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں چھوٹی دو ان کے والدین کو کہ جو بچہ یہاں آئے گا وہ ہم آپ کو پڑھا کے دیں گے، چھوٹی دو یقین ہونا چاہیے اس علاقے کے لوگوں کو کہ یہ اپنے گھروں میں اپنے دوستوں کو کہیں یار میں سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار ہوں، آپ اپنا بچہ بھیجیں، اگر بہترین قاری، بہترین حافظ، بہترین عالم نہ بن کے نکلے تو آپ مجھے پکڑ لینا، مجھے زمانہ دینے سے پہلے کچھ اپنی زبان کی صداقت پیدا کرو، تو آڑی گالتے بھی کوئی یقین کرتا رہے، شریف بنو، شریف۔ اور بچوں اساتذہ سے یہ بھی کیا کرو، ذرا روٹی شوٹی صحیح پکائی کریں، سونی روٹی، قاضمی صاحب روٹی سونی ہونی چاہیے، قوم لگی دی ہے، کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے، بچہ کا کوئی قصور ہے، گناہ کر بیٹھے، یہ شیعہ دے گھر پیدا ہو نہیں 50 کا اچھا کھانا پکا سکتا 10 رکھ لو، نہیں 50 کو اچھا پڑھا سکتے 10 رکھ لو۔ حکومت یوں سمجھا سکتی ہو کہ 50 بچیاں کی صحیح تربیت نہیں کر سکے 2 پیدا کرو، یوں سمجھا دی پئی ہے نا، تم یوں سمجھا رہی ہے نا بھی اگر 50-10 بچیاں دی تواڈے تو تربیت صحیح نہیں ہوندی، 2 بچے پیدا کرو، انہاں دی تربیت صحیح کرو، صحیح تربیت۔ اسی طریقے سے کاظمی صاحب آپ جتنے بھی بچوں کو آپ صحیح ٹائم دے سکتے ہیں، صحیح پڑھا سکتے ہیں، صحیح انہیں خوراک دے سکتے ہیں، صحیح انہیں کے رہنے کا انتظام کر سکتے ہیں، فقط اتنے بچے داخل کرو، اور سال کے بعد اس قوم کو بلاؤ اور اسی طریقے سے اس قوم کو دکھاؤ کہ یہ آپ نے ہمارے پاس آپ کے اپنے بیٹے جو ہے وہ بھیجے تھے، لو ان کا ٹیسٹ، پوچھو ان سے کیا کیا پوچھنا ہے، جیسے کہ آج مظاہرہ ہوا، تاکہ آپ کو، اور ایسا خوبصورت پروگرام تھا، انتہائی خوبصورت پروگرام تھا، بلکہ یہ سبق سال دے وچ بھول جاتا ہے، سارے نو نہ سدو، انہاں دے والدین نو سد کے 2-3 مہینے فنکشن ضرور کیتا کرو، سارے نو نہ سدو، صرف ان کے والدین کو بلاؤ، جیسے اب مہینے دے بعد یا سکولاں والے بھی نظر آئے، وہ کون سا ڈے ہوتا ہے والدین کا ڈے، وہ کیا کہتے ہیں، مہینے کے بعد وہ سدے نے والدین نو تانوں رپورٹ دینے ہیں تواڈے بچیاں کی کیتا ہے، ہاں جی ماشاءاللہ۔ تو ایسی میٹنگ کم از کم مدرسے کی بھی ہونی چاہیے کہ والدین آئے ہیں، آپ مہینے کی انہیں 2 مہینے کی رپورٹ دیں کہ آپ کا بیٹا پچھلے مہینے آیا تھا تو یہ اس نے پڑھا ہے، 2 مہینے کے بعد بچے نے یہ پارا پڑھا ہے، یہ صورتیں پڑھی ہیں، یہ پڑھا ہے، یہ پڑھا ہے، آپ خود بیٹھ کے ٹیسٹ لے لیں تاکہ والدین کو بھی یقین ہو ہمارا بچہ ضائع نہیں ہو رہا، میرا بچہ آئے دن ترقی کرتا جا رہا ہے، آئے دن ترقی کرتا جا رہا ہے۔ آخری بات کہہ کے میں 2 دوستانوں، ہماری ایک جامعۃ المنتظر میں میٹنگ ہوئی، بڑی کم دی گل ہے، تسی کہو گے آخری گل کر دیں، 1/2 گھنٹہ تسی پڑھ گئے ہو، نہیں بالکل آخری بات،
کہنے لگے کہ طلاب کی تعداد بڑی کم ہے، طلاب کی تعداد بڑی کم ہے۔ میں نے کہا تھا مسئلہ ہی کوئی نہیں، طلاب کی تعداد اگر مدرسیاں سے کم ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، سارے تو پہلے مولوی اپنے بچے داخل کرانا تو تعداد پوری ہو سکتی ہے۔ اس وقت سارے تو چوکھے دے بچے مولویاں دے ہوندے نا، اگر مولوی اپنے بچے مدرسیاں سے داخل کران تو تعداد کی کوئی کمی رہ سکتی ہے، اگر پھر بھی رہ جائے تو جنہوں نے رل کے مدرسہ بنایا ہے وہ داخل کران اپنے بچے۔ بھئی آپ جو مربی بیٹھے ہو جی میں اتنا چندہ دیتا ہوں، نہ چندہ دے لیکن پہلے اپنا بیٹا دے، تیرا بیٹا یہاں پڑھے گا، پھر جا کے زمانے کو تو تبلیغ کرے گا، کہے گا یا میرا ایک بیٹا بن گئے، خدا را تم بھی اپنے بیٹے بنا لو۔ بہت پیارا سوال ایک بندے نے کیا، انقلابی تقریر کر رہے تھے، قاضی حسین احمد مرحوم امیر جماعت اسلامی، اور تبلیغ کر رہے تھے اپنے مجمع کو، اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجو، عالم بناؤ، وہ بناؤ وہ بناؤ، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی قاضی صاحب تو کسی سوال کرنا ہے، تو ایک بندے کھڑے ہو کہ کیا قاضی صاحب تو آٹے بچے کتنے پڑھ دینے، قاضی صاحب نے تو لندن پڑھ دے سن، وہ ایک بندہ اور گستاخا تو مولوی صاحب نے گستاخی کر رہے ہیں، نہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کوئی بہت خوبصورت کام ہے تو سب سے پہلے عالم دین کو اپنے بچے پڑھانے چاہیے مدرسے میں، لما تقولون ما لا تفعلون۔ اور اس کے بعد وہ لوگ یہ چاہتے ہیں جو دینی ادارے ہوں اپنے بچوں کو دین کا مبلغ بناؤ۔ خدا را میں نے زندگی میں آج تک یہ قصہ نہیں سنا کوئی مولوی بھوکا مرا، سنا ہے بھائی کبھی؟ یہ سنے نا میں مولوی چوکھا کھا کے مر گئے، یہ سنے نا۔ خدا کی قسم آج تک کوئی میرے بچوں کوئی مولوی آج تک بھوکا نہیں مرا۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، پتہ نہیں ساڈا بڑیاں کے کی بنے، یہ ساری دنیا آپ کے لیے کما رہی ہے بیٹا، یہ لوگ محنت کریں گے، آپ دین کی خدمت کریں گے، انشاءاللہ انہی میں سے اللہ کسی کے ذہن میں یہ شوق پیدا کر دے گا، وہ خود چل کے تیرے دروازے پہ آئے گا اور تیری خدمت کرے گا۔ ایسا ہو رہا ہے، کاظمی صاحب کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں اور ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں کہ اللہ حضور یہ میں نے آپ کو یہ تحفے کے طور پر یہ چیز کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں۔ میں نے زندگی میں آج تک کبھی محرم کسی سے فیس نہیں مانگی کہ کچھ آپ دیں گے یا نہیں، میری زندگی گزر گئی ہے اس فیلڈ میں، 40 سال 45 سال مجھے ہو چکے ہیں اس فیلڈ میں، آج تک کبھی محرم کی بات نہیں کی آپ کیا دیں گے نہیں دیں گے، کبھی مجلس کا تو سوچا ہی نہیں کوئی مومن دے گا یا نہیں دے گا، صرف یہ ہے کہ ٹائم ہونا چاہیے، آپ بلائیں گے کہ ہم آئیں گے، کہ ہمارے اوپر واجب ہے دین کی خدمت، آپ سے بھی وعدہ کر رہا ہوں۔ جڑا بندہ کہنا ہے مولوی صاحب حالات اچھے نہیں ورنہ دل کرتا سی کھارے چو مجلس، میرا فون نمبر لے لینا کسی کو، مولانا صاحب کو، میں آ جاؤں گا جناب، انجی جناب توڑے دروازے تے آئے گا، میرے تو پہلے ملکہ موت بھی نہیں آ سکتا، یہ فریضہ ہے دوستو، فریضہ۔ عالم دین کا کیا کام ہے کہ معاشرے کے لیے پریشانی کا سبب بنے، یہ جاتے ہوئے سے کیا دینا ہے؟ میرا تو اپنا عقیدہ ہے، اگر میری جیب میں گنجائش ہو تو میں جاتے ہوئے اس کا ہاتھ بھی چوموں اور 500,000 روپے اس کے ہاتھ میں رکھ دوں، تیری مہربانی تو نے دین کی خدمت کے لیے مجھے موقع دیا۔ عالم دین کا کیا کام ہے اتنی نیاز دے ہوگے، پھر عالم دین کبھی بھی ایمان نہیں کر سکتا، اسے یہ عزت، یہ رتبہ، یہ مقام، یہ وقار اسی دین کی وجہ سے ملا۔ خدا کی قسم اگر وہ اس حقیقت کو جانتا کہ وہ کون ہے، اس کا تعارف علی کے ذریعے سے ہو گئے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ انبیاء کا وارث ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ خدا را ذمہ دار کون بنو، آپ اپنا واجب ادا کریں، خمس دیں، زکوٰۃ دیں، فرائض ادا کریں۔ میں تو ٹھیکہ بھی لینے کے لیے تیار ہوں، اگر گجرات کا کوئی مومن کہے مجھے 5 مولوی لا دو، ہم انہیں کوئی نیاز نہیں دیں گے، میں پھر بھی ٹھیکہ لینے کے لیے تیار ہوں، 5 مولوی لے کے میں آ جاؤں۔
لیکن تقریرا اسی یہ کرنی نے جڑیاں سنتے پے ہو جے بارہ کھاندیاں نے تے ساتھ لینا یہ نہیں کہ اتنے تو کہنا جو ساڈے والی سنو ساڈے والی سن آتی کوئی نہیں تو سن کی آدیاں ہی نے یہ سن سکتے ہو تو ساڈا انشاءاللہ تھوڑے نال تعاون ہے انشاءاللہ میں قاسمی صاحب کو ان کے ساتھیوں کو اور آپ تمام لوگوں کو مبارکبادی دیتا ہوں یہ خوبصورت آپ نے دیکھا آپ کے بچے کتنے یہ قوم کس قوم کے بچے معاف کرنا آخری جملہ کڑوا ذرا کہہ رہا ہوں یہ وہ قوم ہے جس کے بزرگوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا تھا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ محمد یا رسول اللہ یہ ہمارے کلمے اور کو پتہ ہی کوئی نہیں پڑھنا ہمارے یہاں ایک مجلس رکھ دی ایک مومن نہیں ایک گاؤں میں گھر تھا ایک میں سپیکر لا کے میں نہ کہ بابا جی تسی کرانی ہے تھلے سپیکر اپنے گھر چ رکھو کرو اسی تو روک دے نہیں نہیں تواڈیاں ساریاں مسیتاں دے چلتے پنڈے میرا نہیں چل سکتا میں اتنے رکھ کے سنانا ہے انہیں کہ بابا جی اسی نہیں سننا چاہتے تسی سانو کیوں سنانا چاہتے اپنے مجمع سنانا تھلے رکھ لو تو چلا دو گھر اسی نہیں سننا چاہتے نہیں میں لانا ہے کھتری سی جڑا وکیل سی اپوزیشن دا انہاں کہ بابا جی کہنا دا ذکر کران دے انہاں کہ 12 اماماں دا ذکر کرانا انہاں کہ 12 اماماں دے نام سنا چاہتے جا کرا 10 سپیکر چھاتے لا گئے او بابا جی تیجے تو چوتھے تے جاواں جو کو پنجویں دا نا ہی نہ آ گئے انہاں کہ بابا جی اپنی عمر دیکھو 60-70 سال تہاڈی عمر ہو گئی اون دے 12 اماماں دے نام تے لایا سارے پنڈ نو اگے ہوئے تساں یہ ہے دوستو میری قوم کی علمی پوزیشن چلو جیسا بھی وقت گزر گیا اب موقع بن گیا نا تیرے علاقے میں مرکزی علمیہ بن گئے اگر مکمل ٹائم نہیں دے سکتا تو انہوں نے آپ کی سہولت کے لیے پارٹ ٹائم بھی کلاسیں رکھی ہیں خدا را خود بھی دین شناس بن اپنے بچوں کو بھی دین شناس بن ہم وارث علم ہیں ہمارا ان سے تعلق ہے جن کا دین سے جن کا علم کے ساتھ تعلق تھا علم آنا مدینہ العلم وعلی بابوہا یہ ہے ہمارا دور علم قرآن سیکھو علماء کی عزت کرو علماء کا احترام کرو ان طالب علموں کی قدر کرو اس لیے کہ یہ وہ ہیں جن کے قدموں کے نیچے ملائکہ اپنے پر بچھاتے ہیں خدا بند متعال ہمیں اپنی قوم کے بزرگوں صاحبان علم اور صاحبان شعور کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اگر کوئی عذرائے محبت کوئی ایسی ناساز گل نکل گئی ہو تو نہیں مدد مہربانی شکریہ